شریعت کی روشنی میں میڈیکلیم جائز ہے یا نہیں، جس میں سال کے 5,000 روپئے دینا ہوتا ہے اور کوئی بھی خطرناک بیماری کی صورت میں کمپنی سال کا 5 لاکھ روپیہ خرچ دیتی ہے اور بیمار نہ ہونے کی صورت میں کمپنی کوئی رقم نہیں دیتی، تو اس طرح سے میڈیکلیم کرانا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے سن لیا کہ میڈیکلیم سے متعلق سوال ہوا کہ یہ ایک اسکیم ہے، وہ اتنی رقم جیسے بیمہ وغیرہ کرتے ہیں تو بیمہ کمپنی یا اور بھی کمپنیاں جو ہے میڈیکلیم لیتے ہیں، اس میں ایک مخصوص رقم جمع کر دی جاتی ہے۔ اب اگر سال بھر کے اندر جس کے نام پر رقم جمع کی ہے وہ اگر اس بیماری میں مبتلا ہوا جس بیماری کا میڈیکلیم ہے، یہ نہیں کہ ہر بیماری، جن بیماریوں کا ذکر ہے، کچھ ایسی بیماریاں کہ ان کا میڈیکلیم کرتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ پہلے چیک کر لیتے ہیں اچھی طرح سے، ہاں اتنے وہ نابینا نہیں ہیں وہ کہ 5 لاکھ دے دیں گے آپ کے 5,000 کے بدلے میں، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں آفس کی، تو کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہماری پیسے تو کر رہے ہیں نا، تو وہ ایسے ہی نہیں دیتے ہیں، پہلے آپ کا چیک اپ کرتے ہیں۔ اگر 5 لاکھ والا سالانہ میڈیکلیم کر رہے ہیں تو چیک اپ کریں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر کینسر ہے، دوسرے ہی مہینے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، تو یہ وہ بہت چالاک ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ یہاں کے کافر حربی ہیں، ان سے وہی معاملہ کیا جائے جس میں کہ مسلمان کا فائدہ ہو، نقصان کا اندیشہ نہ ہو، جیسے کہ LIC زندگی بیمہ، جیون بیمہ، کہ اس میں یہ ہے کہ کم از کم جتنی رقم جمع کی جاتی ہے وہ اتنی رقم تو ضرور واپس ملتی ہے۔ اگر 3 سال ہم نے اس کی قسطیں بھری تو 3 سال قسط بھرنے کے بعد اب نہیں بھر سکے تو جتنا بھرتے ہیں اتنا ہمیں واپس ملتا ہے، لیکن میڈیکلیم میں 1 پیسہ واپس نہیں ملے گا۔ اگر سال بھر میں آپ نہیں بیمار پڑے تو 5 گیا، پھر آپ 5 بھرو، پھر نہیں، اللہ کرے کوئی بیماری نہ ہو، 5 لاکھ لینے کے لیے بیمار تھوڑی پڑے گا آدمی، تو اس لیے وہ پتہ نہیں ہے بیماری ہوگی نہ ہو۔ اور اگر آپ کہو گے کہ ایسے آثار ہیں تو پہلے چیک اپ کرا لیں، اس طرح کے آثار ہوں گے تو شاید ویسا میڈیکلیم بھی نہیں ہوگا اتنا مہنگا والا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کیونکہ اس میں گھاٹے کا اندیشہ ہے، فائدہ کہیں ہو جاتا ہے، لیکن صرف امکان پر مسلمان کے نقصان کے جائز ہونے کو نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں اگر وہ رقم جو جمع کی ہے وہ واپس ملنے کا بھی کوئی اصول اور ضابطہ ہو کہ اگر بیمار نہ پڑے تو آپ کو 1 سال 2 سال میں رقم وہ واپس کر دیں گے، بیمار پڑ گئے پورا خرچہ دیں گے، ایسی کوئی اسکیم ہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، خالی چاندی مت یاد رکھیے گا کہ کچھ چاندی نہیں ہے، کچھ چاندی نہیں ہے، نہیں، بلکہ چاندی 52.5 تولہ نہیں، کتنا بتایا میں نے؟ 52.5 تولہ کتنا ہوا؟ 612 گرام، یاد رکھیے گا سا، 612 گرام چاندی، اور 612 گرام چاندی، آج کل چاندی کچھ مہنگی ہوئی ہے تو اس لیے میرے خیال میں 32 سے 33 ہزار روپے کی ملے گی۔ اب جس کے پاس اتنا روپیہ ہے یا اتنے روپیے کا سامان ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کیا ہے؟ جو ہماری زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں، مثلا رہنے کا مکان، سواری، استعمال کے برتن، پہننے کے کپڑے، یہ جو ضروری چیزیں ہیں یہ حاجت اصلیہ۔ ان کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کا استعمال نہیں ہوتا، یہاں تک کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ جس کے پاس ایسے برتن ہیں جو کہ شوکیس میں سال بھر لگے رہتے ہیں، ان کا استعمال نہیں ہوتا، اور ان برتنوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا غیر عالم کے پاس اگر کتابیں ہیں اور ان کتابوں کی قیمت اگر 200 درہم کے برابر ہے تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اگرچہ ان کتابوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان برتنوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ٹی وی اور ویڈیو پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ٹی وی اور ویڈیو جو حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، جس کے پاس ہوگا اور اس کی اتنی قیمت ہوگی وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
نواز حضور صدر الشریعہ. سبحان اللہ. اب میں نے اتنی تشریح اس لیے کی ہے کہ زکوٰۃ دینے کا موسم ہے، آپ اس کے جو میں نے عرض کیا اسی تناظر میں آپ سوچیں اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. اگر واقعی وہ رشتہ دار اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ شرعاً وہ فقیر ہے تو وہ شرعاً فقیر ہے، بے شک آپ اس کو دو کہ آپ کے سلوک کا مستحق ہے. اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے اور صلہ رحمی. اور ساتھ ہی میں مدارس کے بارے میں پوچھا گیا تو مدارس اسلامی سنی صحیح العقیدہ کا جو دارالعلوم ہے، یہ نہیں کہ جو بھی دارالعلوم والے آئے دیتے جاؤ اللہ قبول کرے گا، نہیں، بلکہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے جو ادارے ہیں، دینی ادارے، ان میں اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا بھی ہوگی اور علم دین کی خدمت بھی ہوگی. تو اس لیے ان کا بھی خیال کریں اور اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں. اپنے رشتہ دار اگر مستحق ہیں تو دوسروں کو دینے کے بجائے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں. اب میں اس کی بھی تشریح کر دوں تاکہ آپ لوگ سوال ہو سکتا ہے ذہن میں آ رہا ہو کہ رشتہ داروں میں کیا نانی کو دے سکتے ہیں، دادی کو دے سکتے ہیں، پوتی کو دے سکتے ہیں، نواسی کو دے سکتے ہیں. تو میں اس کی بھی تشریح کر دوں کہ اپنے رشتہ داروں میں جو اپنی اصل اور اپنی فرع ہے. اصل سے کیا مراد؟ اصل سے مراد جس کی اولاد میں خود ہے، جیسے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کی اولاد میں خود. اور فرع مطلب جو اس کی اولاد میں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو نہیں دے سکتے. اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایسے ہی شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے. ہاں، نہیں تو اس کو نہیں ہو سکتا ہے کہ اب بیوی اپنی زکوٰۃ نکال کر شوہر کو دے دے اور شوہر اپنے پیسے نکال کر بیوی کو دے دے. ہاں، تو جب تک وہ نکاح میں ہے یا طلاق رجعی میں بھی ہو تو شوہر جو ہے وہ بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اور ایسی اپنی اصل و فرع. اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، جتنے قریبی رشتہ دار اتنی ہی زیادہ ان کے دینے میں ثواب. سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں میں جن کا استحقاق جو مستحق ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے قریبی رشتہ دار جو ہیں اپنا سگا بھائی، سگی بہن اور بھائی اگر مستحق ہیں تو ان کو دو. بھتیجے یا بھانجے اگر مستحق ہیں تو ان کو دو. اس کے بعد پھر چچا اور پھوپھو اور خالہ اور ماموں، یہ جو رشتہ دار ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اب ضرورت کم ہوتی جائے گی. تو جو رشتہ دار ہیں مستحق ہیں تو ان کو دینا زیادہ بہتر ہے دوسروں کے دینے کے مقابلے میں. اور ساتھ ہی ساتھ علم دین کی خدمت کے لیے اگر سنی اداروں میں دیتے ہیں تو علم دین کی خدمت بھی ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوگی. سبحان اللہ. اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ ہاں، اب آپ نے یہ سوال سنا کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی، تو 1 تولہ سونا میرے خیال میں آج 27-28 ہزار روپے کا ہے اور 1 تولہ چاندی جو ہے وہ اب 1000 کی بھی نہیں ہوگی. 1 تولہ چاندی میرے خیال میں 100 روپے کی ہوگی، 500 کی. ہاں، تو 27.5 سے 28.5 ہزار روپے ہوئے. اب اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا سامان جو حاجت اشیاء کے علاوہ ہو اور اس کی قیمت جو ہے وہ 2-3 ہزار نہیں، جیسے ٹی وی ہے، ویڈیو ہے، کیمرہ ہے، یا ضرورت کے علاوہ سامان، جیسے اب ضرورت کے لیے 1 موبائل ہے، اب 3-3 4 جو ہے وہ سجائے ہوئے ہیں، تو اب یہ ضرورت فاضل ہوا. تو اگر یہ چیز بھی ہے تو اب ایک طرف جو ہے وہ 27-28 ہزار روپے کا وہ زیور ہو گیا اور یہ کچھ سامان ملا کر کے سب اگر 32-33 ہزار روپے کی مالیت کا اس کے پاس سامان ہو جاتا ہے حاجت اشیاء کے علاوہ، تو اب وہ مستحق نہیں رہے گا. اور اگر نہیں ہے اس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہے نہ کوئی اور سامان ہے، صرف اتنا ہی ہے 1 تولہ سونا اور 1 تولہ چاندی، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز جو قیمت والی ہوتی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی شے ہے اس کے پاس جو جس کی قیمت میں
یہ سب اگر جوڑے جائیں تو 33,000 تک تقریباً پہنچ جائیں. اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تب مستحق ہوگا. یہ دیکھنا ضروری ہے. اگر سونا اور چاندی دونوں ملا کے قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو؟ ہاں، انہوں نے پوچھا کہ سونا اور چاندی ملا کر کے دونوں کی قیمت 52.5 تو وہی تو میں بتا رہا تھا، 32 اور 33,000 روپये، وہی تو بتا رہا ہوں میں. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. سامان پر ہی نظر رکھتے ہیں زیادہ، اس کی قیمت کی طرف نظر نہیں رکھتے. ہاں، تو میں نے کہا کہ ایسا سامان، ایسا زیور کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کے برابر ہو جائے، سب ملا کر کے ضرورت کے علاوہ جو سامان. اب یہ نہیں کہ کوئی گھر جس میں رہتے اس کو جوڑنے لگے کہ تو 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا، وہ نہیں، وہ تو ضرورت کی چیز ہے. ضرورت کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کی قیمت اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ مستحق نہیں ہے، اور اس پر عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. سوال، حج کے لیے جو پیسے جمع کیے گئے تھے یا حج کمیٹی میں بھر دیے گئے، اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، پیسہ اگر اس کا جمع ہے تب تو زکوٰۃ ہوگی، چاہے جس مقصد کے لیے جمع کیا ہو. جیسے ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے جمع رکھتے ہیں کہ جب اتنا ہو جائے گا. اب آج کل جو ہے وہ 1,60,000 1,70,000 یہ، اور ٹور سے جائے تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ، تو اب وہ جمع کر رہا ہے کس نیت سے کہ اتنا ہو جائے تو حج ہو جائے. تو جب تک جمع کر رہا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت میں ہے، اپنے قبضے میں ہے، تو اس پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہوگی. اور جو اس نے حج کمیٹی میں جمع کر دیا، دے دیا ہے، جیسے کہ فارم بھرتے ہیں تو کچھ ہزار لگتے ہیں کچھ بعد میں، تو جو دے دیا ہے وہ اس کے قبضے میں نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں. اور جو اس کے اپنے قبضے میں ہے اگرچہ بعد میں دینا ہے کیونکہ ابھی سفر ہوا نہیں ہے کہ مقروض ہو جائے، اس لیے جو اس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور جو دے دیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں، ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ جو ٹور والے کو دے دیا یا حج کمیٹی میں دیا، ابھی خرچ نہیں ہوا، حالانکہ بہت سی جگہ اس کے اخراجات ہو جاتے ہیں. جیسے ٹور والے جو ہیں وہاں روم وغیرہ ہوٹل وغیرہ بک کرتے ہیں، تو اب جتنے لوگ اس کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اسی حساب سے وہ روم بک کرتے ہیں. تو ایک طرح سے وہ اگر خرچ ہو گئے تب تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اور اگر ابھی مصرف پہ نہیں آیا، اس نے جمع رکھا ہے، تو یہ ابھی اس کے پاس ایڈوانس ہوا اور یہ ایک طرح سے قرض دیا یا امانت ہے اس کے پاس. اور امانت پہ اور قرض پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن قرض کے حکم میں اگر ہے تو اس کی زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب وہ واپس ملے تو واجب. اس لیے میں نے کہا کہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر واپس ملا تو ہوتی ہے، تو اب حج کو جائے گا تو کہاں سے واپس ملے گا. ہاں، اگر خدا نخواستہ کسی طور پر وہ نہیں گیا اور وہ رقم واپس ملے گی تو سال گزر گیا ہے اگر، تو اس کی بھی جوڑ کر کے زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑے گی. اور امانت کے حکم میں ہے اگر، تب تو اس کے پاس بھی ہے تب بھی اس کو زکوٰۃ دینی. اب اس میں احتیاط یہی ہے کہ جو دیا ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالے، کہ زیادہ تو ہے نہیں. ارے بہت دیا ہوگا تو 50,000 دیا ہوگا، لاکھ روپیہ، 1 لاکھ میں 2,500 زکوٰۃ. تو اب وہ صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں بچت ہو عذاب سے.